الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر احسان ہے، بڑا فضل ہے، انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے پیچھے انسانوں کی محنت، ان کی کوشش، ان کی ریاضت، ان کا مجاہدہ شامل ہے. ظاہر ہے کسی کو جب انعام ملنا ہوتا ہے تو گھر بیٹھے کسی کو انعام نہیں ملتا ہے. گھر بیٹھے تو پہلوانی کا دعویٰ ہم اور آپ، ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن میڈل اسی کو ملتا ہے جو اکھاڑے میں جا کر کے کامیاب ہوتا ہے. انسان نے جو پنجہ آزمائی کی ہے، جو لڑائی لڑی ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ لڑ رہا ہے، وہ مستقلاً جاری بھی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. وہ لڑائی انسان کی اپنے نفس سے ہے، اپنے شیطان سے اور اپنے نفس سے. آپ دیکھیں گے کہ انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے برائی کی، اور ساتھ ہی اچھائی کی بھی خواہش پیدا ہوتی ہے، لیکن عام طور پر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے، یہ احساس کیا جاتا ہے کہ جو برے خواہشات ہیں، بری چاہتیں ہیں، بری تمنائیں اور امنگیں ہیں، ان کا غلبہ رہتا ہے، ان کی چاہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے طرف انسان کا کھنچاؤ اور اٹریکشن زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اچھی خواہشات. اچھی خواہشات میں انسان کا دل نہیں لگتا ہے. آپ دیکھیں گے، آپ فجر میں اگر آپ کی آنکھ کھل جائے اور اٹھنے کا دل بھی کرے، پھر نفس آپ کو سمجھائے گا کہ میاں کہاں چلے، ٹھنڈی کا موسم ہے، گرم پانی کا انتظام نہیں، جاؤ کہ ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑے گا. اس سے بہتر کیا ہے کہ لحاف کے اندر سیدھے ہو رہو، آرام سے آرام کی نیند لو. یہ نفس سمجھاتا ہے، نفس جو ہے انسان کو پٹی پڑھاتا ہے، اور میجورٹی ہم اس پر عمل کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم اس پر ہی عمل کرتے ہیں کہ نفس کی بات کو مان کر کے ہم چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جو یہ ایک بڑی نعمت دی ہے، وہ کیوں دی ہے؟ کیونکہ انسان نے لڑائی میں نفس کو پچھاڑا ہے. یہ تو شکر منائیے کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ لیول ہمارے ساتھ بھی لگ گیا ہے کہ ہم بھی اشرف المخلوقات ہیں، ورنہ ہم تو اس لائق ہیں نہیں کہ ہم نفس کو پچھاڑ سکیں. ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم نفس سے اس حد تک بھی نہیں لڑ سکتے ہیں کہ ہم 5 وقت مسجد میں آ سکیں، ہم اچھے کام رمضان میں ہی کر لیں. تو ہمارا تو نفس بہت کمزور ہے. لیکن بہرحال کچھ لوگوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہمارے بھی شامل حال ہے، ہم پر بھی اس کی عنایتیں اور توجہات ہیں کہ اللہ نے ہمیں بھی کاؤنٹ کر لیا اشرف المخلوقات میں، اور ہمیں بھی اشرف المخلوقات کے لیول سے جو ہے سرفراز فرمایا، اس عہدے سے سرفراز فرمایا. تو اشرف المخلوقات میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایسی نعمت ہے جس نعمت سے فرشتے تک خالی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جو دی ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بھی رکھا ہے. اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ڈیمانڈز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اچھا، زیادہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے اوپر نیک چیزوں کی جانب بڑھنے میں مصیبت آتی ہے،
کٹھنائی اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے اس اعتبار سے میں نے کہا کہ ڈیمانڈس اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ جس چیز میں انسان کا دل لگے اس کی جانب انسان کھینچا چلا جاتا ہے. ابھی مسجد میں آپ بیٹھے ہیں, اگر 1:15 سے 1:20 ہو جائے تو کئی لوگ تو گھڑی کی جانب دیکھنے لگتے ہیں. اب گھڑی بھی لگا رکھی ہے تو اس سائڈ ہمیں دکھتا ہی نہیں ہے. اب اس میں اتنا ایکوریٹ ٹائم ملتا نہیں ہے. اب ذرا سا 5 سیکنڈ زیادہ ہوا تو لوگوں کو کیا ہے, تکلیف ہونے لگتی ہے, پریشانی ہونے لگتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی شراب خانے میں ہم ٹائم گزار رہے تھے, کسی زنا خانے میں ٹائم گزار رہے تھے کہ اب ہمارا جو ہے فالتو ٹائم جا رہا ہے. نعوذ باللہ. بھائی اللہ کے راستے میں ہی ہمارا وقت گزر رہا ہے, اللہ کے گھر میں ہی وقت گزر رہا ہے. 5 منٹ اگر لیٹ ہو ہی جائے, 10 منٹ لیٹ ہو ہی جائے تو اس سے کس کا کیا بگڑ جاتا ہے. ہاں کسی کی ایمرجنسی ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں 5 منٹ رکنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ میں مثال دیا ہوں جمعہ کی, بالکل ہر جگہ اس مثال کو آپ فٹ کر سکتے ہیں. مشورہ ہو رہا ہے, اگر تھوڑا سا مشورہ لمبا ہو جائے تو دوسرے دن سے ہم جمع غائب ہو جاتے ہیں, بیٹھتے ہی نہیں. تو ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا ہے. کیوں نہیں لگتا ہے؟ کیونکہ نفس امارہ جو ہے وہ سمجھا رہا ہے کہ میاں کیا پڑے ہوئے ہو مسجدوں میں, کیا رکھا ہے اس میں. اور وہی شخص جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو سڑکوں پہ اور ہوٹلوں پہ یا چوراہوں پہ یا کسی کی دکان کے باہر آپ دیکھیں گے کہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنے میں اسے پریشانی اور دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جگہ جو ہے اس کے لائق ہے, اس جگہ سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے. شیطان اس کی مدد کر رہا ہے, اسے سمجھا رہا ہے کہ بھائی دیکھو یہاں رہو گے موڈ فریش ہوگا, انجوائے کرو گے, دماغ اور مزاج جو ہے دونوں بالکل تندرست رہیں گے. اور وہاں صرف اللہ اور اللہ کے رسول, اللہ اور اللہ کے رسول, اس میں کیا رکھا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. گرچہ انسان جو ہے ابھی اللہ کا شکر ہے کہ اتنا رمق باقی ہے انسان کے اندر ایمان کا کہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میاں ان سے کیا فائدہ, لیکن بہرحال کرتے ہم وہی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ گشت والا عمل جو ہوتا ہے, کسی بھی جگہ کی بات کر لیں, اسپیسیفائڈ میں نہیں کروں گا کسی بھی خاص علاقے کو, آپ دیکھیں گے کہ کچھ حضرات بیچارے رکتے ہیں اور جو چلے جاتے ہیں وہ باہر یوں ہی پڑے رہتے ہیں. ان میں سے اکثر پڑے رہیں گے, باہر بیٹھ کر کے وقت گزار دیں گے. اتنے میں گشت کا وقت بھی ختم ہو جائے گا, گشت کا عمل بھی مکمل ہو جائے گا, لیکن وہ مسجد والے اعمال سے نہیں جڑیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنا بڑا شاق ہے, بڑا مشکل ہے. نمازی کو دیکھ لیجئے, نماز اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, کہ نماز جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے, یعنی بہت بھاری بھرکم چیز ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, ہاں وہ لوگ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں, جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں, جن کے دل کے اندر جو ہے آخرت کا, قیامت کا یقین ہے, اور صرف ہمارے آپ کی طرح یقین ہی نہیں رکھتے ہیں بلکہ اس درجہ کامل یقین ہے ان کا کہ وہ ہر چیز کو اس کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. نماز کا حکم جب حی علی الصلاۃ کی صدا آتی ہے تو ساری چیزوں کو پس پشت ڈالتے ہیں, اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال کر کے مسجد میں آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے نماز کوئی بھاری بھرکم چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ. مسئلہ بالکل معاملہ جو ہے نا الٹ گیا ہے ہمارے ساتھ. آج ہمیں کوئی پریشانی ہوگی تو ہم کس سے کہیں گے؟ آپ سے, ہمارے جو بڑے ہیں ان سے کہتے ہیں, گاؤں کے لوگوں سے کہتے ہیں, کمیٹی سے کہتے ہیں, صدر سے, سیکریٹری سے, جو بھی ہے اس سے ہم اپنی شکایت کو رکھتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کرتے تھے جب مصیبت آتی تھی؟ اذا حزبه امر, جب کوئی پریشانی آتی, فزع الى الصلاۃ, تو نماز کی جانب پڑھتے تھے, نماز کی جانب, مسجد کی جانب لپکتے تھے. آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بها, کہ بلال نماز قائم کرو اور میرے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ, سکون پہنچاؤ نماز کے ذریعے سے. تو نماز اصل سکون کی شے ہے, اصل اطمینان کی شے ہے, اطمینان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. قرآن بھی کہتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, نماز ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ ساری وہ عبادتیں ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بدلہ. لیکن ایک جو روزے کی عبادت ہے
الحمدللہ اس مبارک گھڑی سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ عبادت ہے جس کا بدلہ تمہیں کوئی اور نہیں دے گا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ کہتے ہیں کہ اب ان کا نامہ اعمال میں جو ان کے ثواب لکھے جانے ہیں وہ تمہیں نہیں لکھنا ہے، میں خود لکھوں گا، یعنی کہ میں خود بدلا دوں گا. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ میں خود بدلا دوں گا. اور دوسری روایت میں آتا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ میں اس کا بدلہ خود ہوں. اب یہ بات میں اس کا بدلہ خود ہوں، یہ ہم اور آپ کیسے سمجھیں گے؟ بھائی کیا مل گیا؟ ایک واقعے سے اس بات کی سمجھ ہمیں ملتی ہے. قبیلہ جو انصار کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جنہوں نے سب سے زیادہ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائے ہیں تو انہوں نے بڑھ چڑھ کر ایون کیا ہے اپنی بیویوں تک کو لوگوں نے چھوڑا، طلاق دی، اور اپنے مہاجرین جو بھائی تھے ان کے ساتھ ان کے نکاح رشتہ ازدواج میں ان کو منسلک کروایا، ان سے نکاح کروایا. اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں اس ساری کی ساری جو ہے آدھی تقسیم کر دی. بہت بڑی قربانی ہے. آپ دیکھیں نا آج آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ ایک بھائی ہے جو کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے، دوسرا بھائی بیچارہ سڑکوں پہ ہے. ایک بھائی بلینر ہے، دوسرا بھائی فقیر ہے. ایسے مل جاتے ہیں لوگ. تو ہم آج ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد نہیں کرتا ہے. اب سال دیکھیے کہاں مکہ اور کہاں مدینہ تقریباً 450 کلومیٹر ہے. اتنی دوری پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہاجرین حضرات کے ساتھ گئے ہیں اور انہوں نے مدد کی. جب لوگوں نے جو مدد کی ہے انہوں نے، تو ان کا جذبہ بھی کیا رہا ہوگا اور ان کی محبتیں کیسی رہی ہوگی. آج ہم ایک وقت کا کھانا کسی کو کھلا دیں تو ہماری ایکسپیکٹیشن سے بڑھ جاتے ہیں، ہماری امیدیں بڑھ جاتی ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے اونچی آواز سے یہ بات نہ کرے، ہمارا کھاتا ہے بھائی. ہمارے سامنے جذبے نہ ہوتے ہوں کسی کے، لیکن عام طور پر فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو پر احسان کرتا ہے تو پھر اس کی کڑوی کسیلی سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، طاقت نہیں رکھتا ہے. ہماری بلی ہمیں کو میاں والی مثال پیش کی جاتی ہے. تو انصار کے اندر لیکن یہ چیزیں نہیں تھیں. انہوں نے مدد کی ہے صرف اور صرف اللہ کی. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ہوا یہ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ہی زیادہ مال آیا، مال غنیمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی، احد پہاڑ جو ہے 4.5 کلومیٹر تقریباً لمبا ہے اور 1.5 کلومیٹر چوڑا ہے تقریباً. آپ سوچیں اتنا بھی اگر سونا آ جائے تو میں محمد ایک رات میں ہی سارے کے سارے سونے کو خیرات کر دوں، ختم کر دوں، الا یہ کہ کوئی قرض میری ذمہ داری میں ہو تو میں اس کے لیے تھوڑا سا مال اسٹاک کر لوں گا. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک طرف، یہ صفت اس کو ذہن میں رکھیے گا. دوسری طرف کا واقعہ یہ ہوا کہ انصار جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو انصار پہنچنے میں تاخیر کر گئے، لیٹ سے وہ پہنچے. اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ جو دوسرے لوگ تھے ان کے اندر سارا مال تقسیم ہو گیا. اب انصار جب پہنچے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو لیٹ ہو گئے. تو اب طبیعت کا تقاضا تھا، فطرت کا تقاضا تھا کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا کچھ جملے ایسے بول جاتا. اور ہوا ایسا واقعہ. کچھ جو جوان صحابہ تھے، نوجوان صحابہ تھے، نوجوانی میں جوش رہتا ہے، جذبہ رہتا ہے بھائی. نوجوانوں کے اندر وہ سمجھ نہیں رہتی ہے، وہ فہم نہیں رہتی ہے جو بوڑھوں کے اندر رہتی ہے. تو نوجوانوں نے کچھ میں سے کچھ نے یہ کہہ دیا کہ واہ دیکھو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پریشانی آن پڑی تھی، جب صحابہ کرام کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھے تو ہم نے ان کو گھر دیا تھا اور ہم نے ان کی مدد کی تھی، اور آج جب مال غنیمت تقسیم کرنے کی باری آئی تو انہوں نے ہمیں بھلا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی طرح یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، چیدہ لوگوں کو، منتخب لوگوں کو، بڑے جو مانند لوگ تھے ان کو بلایا اور فرمایا ما حدیث بلغنی عنکم یا معاشر الانصار، کہ اے انصار کے لوگوں یہ کیا سن رہا ہوں میں، تم سے تو ایسی امید نہیں تھی، یہ کیا تم بول رہے ہو. تو انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کچھ نوجوان ہیں جن کی سمجھ اتنی نہیں ہے ابھی، جو عقل کے اعتبار سے بالغ نہیں ہوئے ہیں، یا رسول اللہ جذبے میں انہوں نے یہ جملہ کہا ہے، یا رسول اللہ اس بات کو جو ہے سیریس نہ لیا جائے، یا رسول اللہ انہیں معاف کر دیا جائے، ان سے غلطی ہو گئی ہے. بخاری شریف میں روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو صحابہ کرام وہ جو انصار صحابہ تھے رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ اس وقت بھی اتنے ہی پیارے تھے جس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا اور آج بھی اتنے ہی پیارے ہیں کہ آپ کے پاس آج سب کچھ ہے، پھر بھی ہم نے یا رسول اللہ آپ سے محبت کی ہے، ہم نے آپ کو پسند کیا ہے، دنیا سے ہمیں نفرت ہے جس طرح آپ کو دنیا سے نفرت ہے۔ یہ جو چیدہ اصحاب تھے، مانند لوگ تھے، انہوں نے جواب دیا۔ بخاری شریف کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر الانصار اما ترضون ان يذهب الناس بالمال، یہ دیکھیں میں جو کہا تھا نا کہ اللہ خود فرماتا ہے وانا اجزا به، کہ میں اس کا بدلہ ہوں جو روزہ رکھتا ہے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا معاشر الانصار، اے انصار کے لوگوں، اما ترضون، کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہیں ہے ان يذهب الناس باموال، کہ لوگ جو ہیں مال کے ساتھ چلے جائیں، یعنی لوگ مال لے جائیں، ان يذهب الناس بالاموال وانتم تذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں میں محمد مل جاؤں، یعنی لوگوں کو تو مال ملا اور تمہیں میں خود مل رہا ہوں۔ انصار نے جب یہ جملہ سنا ہے تو وہ رو پڑے، رونے لگے، یا رسول اللہ رضینا رضینا رضینا، یا رسول اللہ ہم راضی ہیں، آپ مل گئے تو ساری چیزیں مل گئی، پوری کائنات مل گئی، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ملنے کی انہیں خوشی تھی، ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دوسری طرف خیال میں لائیے کہ روزے داروں کے لیے یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ میں خود ان کا بدلہ ہوں، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، تو انہیں کتنی خوشی منانے کی ضرورت ہے اور کتنا خوش ہونا چاہیے، لیکن شرط ہے کہ روزہ بھی روزے دار روزے کی طرح رکھے، ایسا نہیں کہ صرف کیا ہے بھوکا رہنے سے جو ہے اور پیاسا رہنے سے، حدیث میں بعض وقت آیا کوئی شخص اگر صرف بھوکا رہے اور پیاسا رہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا روزہ قبول ہی ہو جائے۔ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السہر، کہ بہت سے روزے دار آپ کو مل جائیں گے جو بھوکا تو رہ رہے ہیں، پیاسا بھی ہیں، لیکن صرف بھوکا پیاسا ہی رہ رہے ہیں۔ غیبت کا بازار بھی گرم ہے، چغلی بھی گرم ہے، اور آج تو انسٹاگرام اور ٹیلی گرام اور واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے دن گزارنا بالکل آسان ہو گیا ہے۔ اللہ رحم کرے، پہلے تو کیا ہے غیبت چغلی تھوڑی بہت ہو جاتی ہوگی، بہت سے لوگ بچ بھی جاتے ہوں گے، لیکن آج اچھے لوگ بھی اس پر وقت گزار رہے ہیں، بد نظری دن بھر کر رہے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ ہم اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ہاں بہت سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی فلم دیکھنا گناہ ہے، بھائی جو 3 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی جو فلم آتی ہے وہ دیکھنا گناہ، یہ تو ریلز ہیں، 30 سیکنڈ کی 20 سیکنڈ کی ریلز ہیں، اور انہیں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے اپنے پیٹ کو تو بھوکا رکھا، لیکن آنکھ کا جو روزہ تھا وہ روزہ ہمارا ٹوٹ گیا، کان کا روزہ ہم نے نہیں رکھا، دماغ کا روزہ ہم نے نہیں رکھا۔ بھائی دیکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے غلط خیالات بھی آتے ہیں، بد نظری تو ہوتی ہی ہے، تو یہ زبان کا روزہ نہیں ہے ہمارا۔ تو ایسے روزے داروں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ ویسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود ہوں، ایسے روزے داروں کے لیے ہے جو روزہ رکھیں تو صرف بھوکا پیاسا رہ کر کے دن کو نہ گزاریں، بلکہ تلاوت قرآن کے ساتھ اپنے زبان کو تر کریں، غیبت سے برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں، دوسری جو منہیات ہیں جن چیزوں سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے ان سے باز رہیں، تب جا کر کے ہمارا رمضان کامیاب گزرے گا، ہمارا روزہ مکمل ثواب والا بن کر کے اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو یہ مژدہ ہے وہ ہم پر صادق آئے گا کہ الصوم لی وأنا أجزى به، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ سنت نہیں پڑھے سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔